فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعرات 18 ذی الحج، یہ خلیفۃ الرسول، دماد رسول اور محب رسول، صحابی رسول اور جان رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنی کا لقب عطا فرمایا، ذو النورین کا لقب عطا فرمایا، اور جن کو قرآن پاک نے اور حضور کے فرمان نے بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی، اور جن کا تن من دن ہر چیز حضور کے دین کے لیے وقف تھی۔ کل ان کا یوم شہادت تھا اور دن جمعے کا تھا، لیکن یوم شہادت کا جو تاریخ تھی وہ 18 ذی الحج تھی اور ذی الحج کا دن تھا۔ اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضور کے حرم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے حرم میں تھیں۔ دیکھیں یہ بڑی شان ہے کہ حضور کے 4 خلفائے کرام اور 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 4 خلفاء ہیں ان میں سے 2 خلفاء یہ حضور کے سسر ہیں اور 2 خلفاء جو ہیں یہ حضور کے داماد ہیں۔ تو یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کی عظمت ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کے حرم سے 2 شہزادیاں نصیب ہوئیں، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ جس کے گھر میں نبی کی بیٹی آ جائے وہ نور والا ہو جاتا ہے، تو نبی کے نور ہونے میں کوئی شک ہے نہیں؟ سارے کہتے ہیں آپ ذو النورین ہیں، ذو النورین ہیں، 2 نوروں والے۔ حضرت عثمان کو نور بنایا کس نے ہے کہ نور والے کی 2 صاحبزادیاں ان کے گھر میں آئی ہیں، تو اس لیے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بات سمجھنے کی ہے، محبت کی بات ہے۔ کچھ لوگ سارا پڑھا کے بھی دماغ سے خالی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے محبت والے ہوتے ہیں جو بات کو سمجھ جاتے ہیں اور حضور کی عظمت و شان ان کے ذہن میں سما جاتی ہے۔ جن کو نہیں سمجھ آئی وہ کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، جن کو سمجھ آئی وہ کہتے ہیں وہ سب کچھ وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرے حضور ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہی ذات کافی ہے۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے کلام میں آپ کے بارے میں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آیا کریمہ نازل ہوئی، وہی بندہ اگر پڑھ لے نا تو صحابہ کرام کے بارے میں اس کا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے، ان کی عظمت و شان اس پر آشکار ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ 1400 صحابہ کرام کو لے کر جب عمرہ کی غرض سے آپ مدینہ سے مکہ آئے تو قریش نے یہ سمجھا کہ آپ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے، حالانکہ آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھیجا، جا کر قریش کو یہ بتائیں کہ ہم
حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک وہ بھی وقت تھا کہ جنہوں نے کعبہ بنایا، جو کعبے کے متولی تھے، وہ بھی کعبہ سے نکال دیے گئے۔ تو حضرت عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ آپ جا کر ان سے کہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب بنو قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بند کر لیا، اور ادھر یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی نا، تو آپ نے فرمایا آؤ قصاص عثمان کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے قصاص کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کرام کی بیعت لی۔ یہ حضرت عثمان کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو شان عطا فرماتا ہے کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ تو فرمایا حضرت عثمان غنی، یہ مشہور ہوگی بات۔ حالانکہ حضرت اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے جبرائیل کے جا کے میرے نبی کو بتاؤ، وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کو چھوڑی ہے، ہر بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ نے ہر بات میں کوئی نہ کوئی سمجھانی ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے قصاص میں 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت کر لی نا، تو بیعت کس کے لیے ہوئی؟ حضرت عثمان کے بدلے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ ایک ببول کا درخت تھا، جن بور کا درخت نے ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ نے بیٹھ کر وہ بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب، اللہ ان سارے ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لَقَدْ يَرْضَى، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا راضی ہو گیا۔ اور جب وہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے پھر وہ ناراض نہیں ہوتا، کوئی کچھ کہتا رہے۔ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر اگر ہمیں جنت ملی ہے تو عثمان کی وجہ سے ملی، اگر اللہ ہم سے راضی ہوا ہے تو عثمان کی وجہ سے راضی ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جب سب نے بیعت کر لی نا، اب ادھر عالم دیکھیں، ایک غلام کی شان دیکھیں، اپنے محبوب سے اللہ کے نبی سے محبت دیکھیں۔ حضرت عثمان سے بنو قریش نے کہا کہ تو ہمارا بندہ ہے، اب تو جو کعبہ میں آ گیا، خانہ مکہ میں آ گیا ہے، تو تیرے لیے اجازت ہے کہ تو خانہ کعبہ کا طواف کر لے، تیرے لیے اجازت ہے۔ ان کے لیے طواف کرنا کوئی اہمیت کی بات نہ تھی، خانہ کعبہ کو دیکھنا کوئی اہمیت کی بات نہ تھی، اس وقت اہمیت کی بات تھی جب اللہ کے رسول کا ساتھ ہو، اللہ کے نبی کا حکم ہو۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا میں تو اپنے رسول کے بغیر کبھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، خانہ کعبہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، اتقان، ورنہ کو اور ہوتا ہے یہ چلو اعتکاف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھ۔ اس نے کہا میرا کعبہ تو حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو میں کیسے جا؟ ادھر صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ عثمان کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ وہ مکہ میں پہنچ گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب جب غلام سچا ہے نا تو آقا نے اپنے غلام کی گارنٹی دی۔ یہ دعا کریں اگر غلام ہو مرید ہو تو گارنٹی والے ہوں، نوٹوں پر بکنے والے نہ ہوں۔ جب بندہ نوٹوں پر بکنا شروع ہو جاتا ہے سمجھے سارا کچھ گیا ہے۔ اپنے دل کو چیک کیا کریں، ہم کہاں کھڑے، ہم کدھر کھڑے؟ قرآن کو ہم نے صرف قسم اٹھانے کے لیے رکھ لیا ہے، باقی کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ ادھر جب غلام سچا ہے نا تو ادھر سرکار سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ تو طواف کر رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کی چادر کو غلاف کو بوسہ دے رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کو بوسے دے رہے ہوں گے، حضور نے فرمایا واللہ خدا کی قسم عثمان میرے بغیر طواف کو کیا خانہ کعبہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ گارنٹی دی۔ تو جب ایمان کی حالت ہو نا، ایسے نہیں کہ جنت مل گئی، ان کے کام جنتیوں والے تھے، جنتڑیوں والے نہیں تھے، جنتیوں والے تھے، ہیں جی۔ تو جب وہاں بھی غلام سچا ہے تو آقا نے پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیرے سارے غلاموں سے آج اللہ راضی ہو گیا، آج اللہ سے
راضی ہو گیا ہے، کیونکہ سارا کچھ، سارا ایمان یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ فرمایا میرے بغیر۔ پھر آخر میں جو حضور نے ایک مظاہرہ فرمایا وہ بھی ایک انوکھی بات ہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا صحابہ گواہ رہنا، کیونکہ کل کچھ لوگ آ سکتے ہیں، دیکھو جی اللہ کے نبی کو علم ہوتا تو آپ بتا نہ دیتے کہ عثمان زندہ ہے کہ نہیں زندہ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کو علم نہیں ہوتا، نبی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کچھ جانتا نہیں ہے، جس کی باتیں کر کے ہم گناہ گار جیسے لوگ علامہ فہمہ بن جائیں، اسے نبی کا علم ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ حضور کو پتہ تھا نا کہ فتنے ایسے آنے ہیں، کہیں نبی کے بارے میں، میرے علم کے بارے میں لوگ کہنا نہ شروع کر دیں کہ نبی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر نبی کے علم پر اعتراض کریں گے تو ہر چیز پر اعتراض شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا آخر میں حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ تمہارے نبی کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے، نبی کو پتہ ہے عثمان زندہ ہے، نبی کو پتہ ہے۔ یہ پہلی بیعت ہے جو حضور نے کسی کی غیر موجودگی میں فرمائی، اس لیے کہ نبی کو علم ہوتا ہے لیکن ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ آج عثمان کی وجہ سے سب کو جنت مل گئی ہے۔ وہ ایک سفر میں پانی نہ ملا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، وہ تفصیلاً واقعہ ہے، پانی نہ ملا تو حکم آ گیا اب تیمم کر لیا کریں۔ اگر پانی مل جاتا تو تیمم نہ ہوتا، اگر عثمان وہاں نہ جاتے تو جنت نہ ملتی۔ تو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ تمہارے نبی کا ہاتھ ہے، میں اپنی طرف سے عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، گویا عثمان بھی تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ۔ حضور کے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، حضور کی اہل بیت اطہار، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کریں۔ کیسے تھے وہ لوگ، کیسے زندگیوں کو گزارتے تھے، کیسے وہ اپنے معاملات کو کرتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا سب کو حضور کی ذات ہوتی، دین ہوتا تھا، اسلام ہوتا تھا، اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی تھی۔ تو فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ غنی ہیں، اور اسلام پر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں آپ پڑھ کر دیکھیں کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے حضور کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں مکہ میں جو ہے وہ ایک یہودی ہے، وہ پانی نہیں دیتا، مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا اور کافروں کو پانی دیتا ہے، مسلمان پیسے بھی دیتے ہیں لیکن پانی نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے ایسا شخص جو کنواں خریدے اور وہ اسے جنت لے لے؟ حضرت عثمان غنی گئے، یہودی سے سودا کیا، تقریباً 10,000 دینار میں وہ کنواں خریدا، اور آپ نے مسلمانوں کے لیے نہیں سب کے لیے وقف فرما دیا، جو آئے پیے، فری پانی پیے۔ آپ نے فرمایا عثمان آج اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ تبوک ہو، ہر میدان میں سب سے زیادہ جس کا تعاون نظر آتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ پھر ایک مقام پر نہیں، 10 یا 15 مقامات پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ ویسے تو یہ بیت رضوان یہی کافی ہے، لیکن کئی ایسے مقامات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضرت عثمان غنی اتنی حیا فرمانے والے تھے، اتنی حیا فرمانے والے تھے۔ ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے تو آپ کا تہمت پنڈلیوں سے اوپر تھا، گھر میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے پنڈلیوں سے کپڑا درست نہیں فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے، آپ نے پنڈلیوں سے کپڑا درست نہیں فرمایا، ویسے ہی رہنے دیا۔ حضرت عثمان غنی فرمایا تو حضور سنبھل کر بیٹھ گئے۔ جب سنبھل کر بیٹھ گئے تو آپ جب کام ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا جان آئے، آپ ویسے بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے ویسے بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان آئے تو اب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں اس بندے سے حیا کرتا ہوں جسے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
تو فرمایا کہ کہا کرے زندہ باد. ہم نے اپنے جھنڈوں کے لیے زندہ باد پھر نعرہ لگا عثمان غنی. ہم نے یہاں نعرے لگانے، زندہ باد کے نعرے ہم دائیں بائیں لگاتے رہتے. جب زندہ باد نعرہ لگانا اس وقت لگایا کرے. اسلام زندہ باد، حضور کے صحابہ زندہ باد، حضور کی اہل بیت زندہ باد. یہ زندہ باد ہیں تو ہم زندہ باد ہیں. انہوں نے کام آنا ہے، انہی کے اسوہ حسنہ نے کام آنا ہے، انہی کے طریقہ کار پر عمل کرنے سے ہماری کامیابی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا میں اس بندے سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر 2 صاحبزادیاں تھیں. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں آئیں، پھر حضرت ام کلثوم آپ کے عقد میں آئیں. غزوہ بدر ہوا نا تو آپ نے فرمایا عثمان تمہاری زوجہ حضرت رقیہ میری بیٹی بیمار ہیں، ان کا آپ خیال رکھیں، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں. اتنا بڑا معرکہ جنگ بدر، حضور نے رخصت دے دی، آپ آرام کریں، ان کی تیمارداری کریں، ان کے پاس ٹھہریں. جب واپس آئے نا تو جتنا اہل بدر کو حضور نے مال غنیمت دیا اتنا ہی حضرت عثمان غنی کو دیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو جنگ پر نہیں گئے. فرمایا جنگ میں جانے کی وجہ سے مال غنیمت نہیں ملتا، اللہ کے حکم کی بجا آوری سے مال غنیمت ملتا. چونکہ جس طرح تم میرے حکم کی اتباع میں تھے، عثمان بھی میرے حکم کی اتباع میں تھا، اس لیے وہ بھی جنگ میں تھا، اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا تمہیں ملا ہے. عثمان کی شان تھی، حضرت عثمان غنی کا مقام تھا، مرتبہ تھا. پھر کوئی بھی ایسا موقع آیا، کوئی بھی ایسا مشکل مرحلہ آیا تو حضور نے فرمایا عثمان کہاں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کی شانیں رکھی ہیں. ینصرون اللہ و رسولہ، وہ حضور کے غلام اللہ کی بھی مدد کرتے تھے، اللہ کے رسول کی مدد بھی کرتے تھے. ہر وقت غزوہ تبوک کے موقع پر نا تقریباً کئی 100 گھوڑے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے، زیتون، پھر کھجوریں، پھر درہم دینار. تو اللہ نے محبوب نے فرمایا عثمان آج اللہ تم سے اتنا راضی ہو گیا، آج کے بعد جو مرضی کرتے پھرو، اللہ تم سے پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تم سے پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ تم سے اتنا راضی ہو گیا ہے، اتنا خوش ہو گیا ہے، جو مرضی کرتے پھرو. یہ کسی کسی کو فرمایا جاتا ہے، یہ انہی سے فرمایا جاتا ہے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات مقدسہ کے بعد جب آپ تیسرے خلیفہ راشد آپ کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا تو وہ خلافت کے 12 سالہ دور جس طرح آپ نے دین اسلام کی خدمت فرمائی، جس طرح خلافت کے جو ہے وہ معاملات آپ نے ارشاد فرمائے وہ طے کیے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کی خدمت فرمائی، کبھی وہ 12 سالہ دور آپ پڑھا کریں کہ کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو قرآن پاک پر ہمیں یہ اعزاز نظر آتا ہے نا، قرآن پاک کی خدمت ہو، اسلام کی خدمت ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک عورت آئی، اس نے کہا اے خلیفۃ المسلمین میرے گھر میں کوئی کیڑا نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی کیڑے نہیں ہیں، مکوڑے نہیں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا کہ اس کے گھر میں اناج بھیج دو. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، انہیں عرض کی کہ حضور بات یہ ہے کہ اس نے کہا میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں تو آپ اس کے گھر میں اناج بھیج رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کیڑے مکوڑے وہیں آتے ہیں جہاں اناج ہوتا ہے، اس لیے اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اناج نہیں ہے. تو میں نے سمجھ گیا کہ اس کے گھر میں چونکہ بھوک افلاز ہے، اس کے گھر میں اناج بھیج دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور پاک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں، قحط پڑ گیا، مال ختم ہو گیا، بیت المال سے مال ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، قحط پڑ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، سارے تاجر آئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ عثمان شام گئے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ان سے ہم سارا مال لے لیتے ہیں، اگر ان کو 2 درہم نفع ملا ہے ہم انہیں 5 درہم دے دیں گے.
تو ان سے سارا مال لے کر اہل مدینہ کو فروخت کر دیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق آپ نے فرمایا عثمان جتنا مال آپ لائے ہیں ہم ایک کے بدلے میں 5 درہم میں آپ سے خرید لیتے ہیں، کیونکہ بیت المال میں پیسہ کم ہے، ادھر قحط کی کیفیت ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا جناب مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہوئے، فرمایا چلو ہم 10 درہم زیادہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ فرمایا ہم 50 درہم۔ فرمایا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ تو وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے کہ ہم اتنا نفع نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو ملتا کتنا ہے؟ فرمایا جس سے میں تجارت کرتا ہوں مجھے 700 گنا تک نفع دیتا ہے۔ فرمایا اتنا تو ہم نہیں دے سکتے۔ جب صبح ہوئی تو مسجد نبی میں اعلان ہوا جس کو جتنا چاہے حضرت عثمان کے مال سے لے سکتا ہے۔ اب سارے حیران ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ عثمان کل تو آپ کسی کو نہیں دے رہے تھے، آج فری دے رہے ہیں، کس تاجر سے جو ہے وہ آپ کا پالا پڑا ہے؟ فرمایا تجارت کرتا ہوں اللہ اس کے رسول سے کرتا ہوں، جہاں ایک کے بدلے میں 700 گنا ملتا ہے۔ سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے 12 سال اتنے سنہری گزرے، اتنے جو ہے خدمات میں گزرے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا اور آپ کی شہادت کی خبر تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی دے دی تھی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب ایک شخص میرے دین پر مشکل وقت آئے گا، لیکن یہ جو سامنے شخص جا رہا ہے یہ اس وقت حق پر ہوگا۔ حضور کے صحابہ فرماتے جب حضور نے یہ بات فرما رہی تب اس شخص کے پاس گئے، دیکھا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے عثمان کو مصیبت کے ساتھ شہادت کی خبر دے دو، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا عثمان اگر تمہارے اوپر بہت مشکل وقت آ جائے لیکن جو خلافت کا لبادہ، جو خلافت کا لباس اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ کبھی اپنے اوپر سے نہ اتارنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت ہوئی نا، یہ تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے، اس کو پڑھیں، لیکن جو حکم، جو بات، جو بشارت اللہ کے نبی نے فرما دی ہے ویسا تو ہونا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا نا تو آپ رات کو سوئے، دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، وقت کا خلیفہ ہے اور پوری فوج کمانڈ میں ہے، تو آپ سے کہا گیا آپ حکم کیوں نہیں دیتے کہ یہ چند لوگوں کو آپ ختم کر دیں؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ پاک میں خون خرابہ ہو، یہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ بڑی عزت والا شہر ہے، یہ بڑا پاکیزہ شہر ہے، میں آخر تک ان سے صلح کی گنجائش رکھوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہہ جائے۔ اتنے حیا والے تھے، اتنے خوددار تھے، آپ نے بڑی کوشش فرمائی، حتیٰ کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو آپ کے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا، لیکن جو فتنہ بپا ہونا تھا، وہ جو شہادت کا ماحول بننا تھا، تو آپ جب رات کو صبح اٹھے نا جس دن شہادت کا دن تھا تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا مسکرا کے، فرمایا آج مجھے میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا عثمان اگر چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ افطاری کر لو، ہمارے ساتھ افطاری کر لو، اگر نہیں تمہارا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت ڈال دے۔ تو اے میری زوجہ میں نے حضور کے ساتھ آج افطاری کو پسند کیا، جو وقت طے ہے وہ طے ہے۔ جو آپ کی شہادت ہوئی تو کو کہیں شہید ہوتا ہے، کو کہیں شہید ہوتا ہے، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خون کے قطرات قرآن پاک کی ان آیات پر اترے کہ اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم اسلام کا سپوت ہے جس کے احسانات اگر گننا چاہیں تو کوئی گن نہیں سکتا، کوئی جو ہے وہ شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوتا ہے، لکل نبی رفیق فی الجنہ،
ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوتا ہے. ورفیقی فی الجنہ عثمان بن عفان، میرا جنت میں رفیق ہوگا، اس کا نام عثمان بن عفان ہے. رفیق وہ ہوتا ہے جو دکھ درد کا ساتھی ہوتا ہے. تو فرمایا میرا جنت میں جو رفیق ہوگا وہ عثمان بن عفان ہوں گے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، جن کی وجہ سے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جنت کی بشارت ملی، جنت کا اعزاز ملا، جنت کی گارنٹی ملی. ان کی عظمت و شان کیا ہوگا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں، یہ اسلام کن کی وجہ سے لائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات. فرمایا عثمان، میں نے حضور کی ساری زندگی کا مطالعہ کیا ہے تو میں نے ان میں کوئی عیب نہیں دیکھا، آؤ میرے ساتھ چلو اس نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. عثمان نے فرمایا چلو چلتے ہیں. میں نے بھی ساری زندگی محمد میں کوئی عیب نہیں دیکھا، اس میں وہی وصف ہے جو کہ نبی میں ہوتے ہیں، ایک رسول میں ہوتے ہیں. اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. اور کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ کی زندگی بڑی صاف اور شفاف تھی. اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان کی اسوہ حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں عطا فرمائے.